رائٹ اسٹیٹس امیگریشن. آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افریقن کنٹریز اور دوسرے بھی ممالک سے ان کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ وہ برطانیہ کو وزٹ کریں، کیونکہ ٹورزم کے لیے کافی اچھی جگہ، کافی ٹورسٹ جو ہے وہ یو کے میں ایوری ایئر آتا ہے، اسپیشلی لنڈن اور اسکاٹ لینڈ. تو بہت سے ٹورسٹ اسپاٹ ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ اٹریکشن رکھتے ہیں، اس لیے کافی لوگوں کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ یو کے وزٹ کریں. لیکن بہت سے لوگ یو کے ویزا لے بھی سکتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، یا وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہے، اس میں کیا ہوگا، کیا چاہیے ہوگا. تو آج کی ویڈیو میں اس حساب سے بنا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ایکسپلین کروں کہ یو کے وزٹ ویزا کیسے لیا جا سکتا ہے، ان میں کون کون سی مشکلات ہو سکتی ہیں اور کون کون سی ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایک اوور ویو جس میں لسٹ میں نے دی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. تو نارملی جیسے کہ تمام ویزا کے لیے چاہیے ہوتا ہے، فوٹو ہے، پاسپورٹ ہے. اس کے بعد جو وزٹ ویزا اس کے لیے آپ کو فائنینشیل مینز پروف کرنے ہوتے ہیں. فائنینشیل مینز کیا ہے یہ آگے چل کے ایکسپلین کریں گے. اکوموڈیشن کا پروف کہ آپ نے برطانیہ جب آئیں گے تو رہنا کہاں ہے. اسپانسر اگر آپ کو کوئی کر رہا ہے تو اس کی ڈیٹیل. یہ ویزا آفیسر کو پروف کرنا کہ وزٹ کے بعد میں اپنے کنٹری میں واپس جاؤں گا. اب یہ کیسے پروو ہو سکتا ہے وہ بھی ہم آگے ایکسپلین کریں گے. اسی طرح اگر آپ کا کوئی اسپانسر ہے تو اس کا ہمیں انویٹیشن لیٹر یا اسپانسر لیٹر چاہیے ہوگا. کور لیٹر بھی ہم لگا سکتے ہیں جس میں ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہمارا پرپز یہاں آنے کا کیا ہے، ہم کیوں آنا چاہتے ہیں، یا وہ بھی ہم آگے تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اس میں آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ڈیٹس دینی ہوتی ہیں کہ آپ کب آئیں گے، کب واپس جائیں گے. اور پھر آپ نے یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس پوری ہو گئی تو آپ نے اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کا بایو میٹرک ہوگا جس میں کہ آپ کا ویزا سینٹر میں آپ کو جانا ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ آپ بنا کے جاتے ہیں، وہ آپ کے فنگر پرنٹس وغیرہ لیتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں. تو اب اسٹیپ وائز ہم جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو فوٹو پاسپورٹ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے فائنینشیل مینز. اب وزٹ ویزا اپلیکیشن کے لیے فائنینشیل مینز جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کی اپلیکیشن کا بہت جو انحصار ہے وہ اس چیز پہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ جب گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو جس ملک میں آپ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہ ملک آپ کو ویزا دینے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ یہاں آ کے گھوم پھر کے اور پھر واپس بھی جائے گا. کیا یہ خالی ویزا حاصل کر کے یہاں اس ملک میں آنا ہی تو نہیں چاہتا اور واپس جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہ ہو. تو یہ چیز ہم نے ویزا آفیسر کو پروو کرنی ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارے پاس انف سورسز ہیں، ہم یو کے میں وزٹ کر سکتے ہیں اپنے خرچے پہ. یا اگر آپ کا کوئی اسپانسر ہے تو وہ اسپانسر آپ کو اسپانسر اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کو خرچہ دے کے آپ کو یو کے بھیج سکتا ہے. یا یو کے میں اگر آپ کا اسپانسر ہے تو وہ آپ کو بلا سکتا ہے، اس کے پاس اتنے سورسز ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی ویزا آفیسر کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ آپ واپس جائیں گے. اب فائنینشیل مینز میں 3 سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ آپ خود اسپانسر کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ سیلف اسپانسرڈ ہیں، یعنی آپ کا خود کا جاب یا خود کی بزنس اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس انف پیسے ہیں بینک میں، اور آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ لگا کے، جس میں آپ کا پچھلے 3-4 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ لگائیں گے، جس میں یہ پروف ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کنسسٹنٹ منی کہیں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں آپ کا بیلنس چلا آ رہا ہے کچھ، اور اینڈ پہ آپ کا انف بیلنس ہے جو کہ جتنا عرصہ کے لیے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس میں جو یو کے کا جو رفلی آپ آئیڈیا لگا سکتے کہ کتنا خرچہ ہو سکتا ہے، ٹکٹ پرائس بھی اس میں ایڈ کر کے، تو اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں. اور وہ پیسے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کے تو ایک دم اکاؤنٹ میں رکھے اور پھر بینک سٹیٹمنٹ لگا دی، اس کو وہ نارملی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ پچھلے 5-6 مہینوں سے جتنی لمبی سٹیٹمنٹ لگائیں گے اتنا زیادہ اسٹرانگ کیس ہوگا. 6 مہینے لگا لیں، سال کی لگا لیں، کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں کنسسٹنٹلی
کہیں سے انکم آ رہی ہے اور اس میں پیسے جو ہے نا وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور کچھ اماؤنٹ جو ہے پیسوں کا رہتا بھی ہے. تو وہ آپ کی یعنی بیسیکلی آپ کو اپنی فائنینشیل جو کنڈیشن ہے نا وہ اسٹرانگ ویزا آفیسر کے سامنے پروو کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ جو آپ کی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کی جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے, آپ کتنا اسٹرانگ ہے, آپ کا بینک جو ہے یہ زیرو پہ تو نہیں چلا جاتا یا پھر ایک دم زیرو سے جمپ کر کے پھر ایک دم اس میں اماؤنٹ تو نہیں آ جاتی, ہے کنسسٹنٹ اماؤنٹ آف منی جو ہے نا اس میں رہتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو پہلی سچویشن میں نے آپ کو بولا کہ آپ خود کو خود اسپانسر کر رہے ہیں اگر آپ, تو آپ نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے اور پھر آپ نے یہ پروف دینا ہے کہ یہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے. اگر آپ کی کوئی جاب بہت اچھی ہے تو آپ اپنی جاب کا ایک لیٹر لگائیں گے اور جاب کی پے سلپس لگائیں گے کہ جو پروف کریں گے کہ یہ آپ کی جاب ہے, اس میں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں اور وہ آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں اور جو اکاؤنٹ میں آپ کے بیلنس ہے وہ آپ نے سیو کر کے ہالیڈیز کے لیے یا یو کے وزٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. لیکن آپ کے پاس جاب جو ہے وہ اچھی ہے. اگر جاب نہیں ہے, بزنس ہے, تو وہ اور اچھی بات ہے. اگر آپ کا بزنس اسٹرانگ ہے تو آپ کو اپنے بزنس کا پروف لگانا ہوگا کہ یہ میرا بزنس ہے, اس کے لیے کوئی رجسٹریشن ہے یا جو بھی آپ کی کنٹری میں مطلب آپ کے پاس آفیشیل ڈاکومنٹ ہے جو یہ پروف کرے کہ یہ بزنس آپ کا ہے یا آپ اس میں شیئر ہولڈر ہیں. اور پھر اس کی اسٹیٹمنٹ لگ جائے گی کہ آپ کا جو بزنس سے انکم آ رہی ہے وہ بھی اچھی لیول کی انکم ہے اور اسی طرح آپ کا اینڈنگ بیلنس بھی اتنا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے اس پورے ٹرپ کو کور کر سکے. اور ڈاکومنٹس جو بزنس کے لیے اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو ٹیکس ریٹرن کا اگر پروف یا ٹیکس پیڈ آپ نے کیا ہے اور اس کی کوئی رسید وغیرہ لگا دے تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا کہ ویزا آفیسر کو لگے گا کہ ہاں اس کا جینون بزنس ہے اور یہ ٹیکس پے کر رہا ہے, اٹ مینس کہ اس کی اچھی انکم ہے. اگر ٹیکس پیئر نہیں بھی ہیں لیکن آپ کا بزنس کا پروف اچھا ہے, اس میں آپ پروو کر سکے کہ یہ آپ کا بزنس اور اس کی بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ لگ جائے تب بھی کام چل سکتا ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ خود فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں لیکن پاکستان میں آپ کو قریبی رشتہ دار آپ کے والدین ہو سکتے ہیں یا والدین کے لیے ان کے بچے ہو سکتے ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں, اس سے ہٹ کے بھی لوگ اسپانسر کر سکتے ہیں لیکن وہ کیس اتنا اسٹرانگ نہیں بتائیے. جتنا آپ کا قریبی اسپانسر میں جتنا اسپانسر آپ کا جو ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوگا اتنا کیس اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ یہ ایک مطلب کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کا ایک دور کا دوست ہے یا دور کا رشتہ دار ہے اور وہ کہے کہ میں اس کو اسپانسر کروں گا, ویزا آفیسر سوچے گا کہ یہ اتنا جو ایکسپینسو ٹرپ ہے اس کے لیے یہ بندہ اس کو کیوں اسپانسر کر رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی قریبی تعلق بھی نہیں ہے, کوئی اور انٹرسٹ بھی نہیں ہے. تو اس لیے قریبی رشتہ داروں کا ہونا زیادہ اچھا پوائنٹ ہوتا ہے. تو دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ کو پاکستان سے کوئی اور اسپانسر کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ جو تمام چیزیں میں نے گنی ہیں جیسے آپ کے اپنی سچویشن میں نے بولا تھا کہ آپ کی جاب ہے یا آپ کا بزنس ہے, اسی طرح اگر آپ اپنا نہیں لگا رہے, آپ کا اسپانسر آپ کو اسپانسر کر رہا ہے تو پھر اسپانسر کا بزنس یا اس کی جو جاب ہے اس کا اگر وہ جاب کر رہا ہے اچھی تو اس کا جاب کا پروف اور اس کی بینک اسٹیٹمنٹ, اگر اس کا اچھا بزنس ہے تو اس کا بزنس کا پروف اور اس کی بینک اسٹیٹمنٹ لگ جائے گی اور ساتھ اس کی طرف سے ایک اسپانسر لیٹر لگے گا. جیسے پاکستان میں ایفیڈیوٹ ہوتا ہے اس طرح ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ ایک ڈاکیومنٹ بنائے گے, آپ کا اسپانسر بنائے گا کہ یہ جو بندہ ہے اس کا یہ جو ٹرپ ہے یو کے کا اس کو میں اسپانسر کروں گا اور اس کے تمام اخراجات میں دوں گا. تو پہلا آپ نے سیلف اسپانسر کیا, وہ نہیں اگر ہو سکتا تو آپ نے پاکستان سے کسی کو سے اپنا ٹرپ اسپانسر کروایا. اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کو برطانیہ میں کوئی قریبی رشتہ دار ہے, جیسے والدین ہیں تو ان کے بچے اگر یہاں ہیں یا بچے ہیں تو ان کے والدین اگر یہاں پہ ہیں یا آپ کا کوئی بہن بھائی ادھر ہے تو پھر برطانیہ کا بندہ بھی آپ کو اسپانسر کر سکتا ہے. اس میں اگین وہی چیزیں لگیں گی کہ جو برطانیہ سے آپ کو اسپانسر کرے گا اس کا بینک اسٹیٹمنٹ لگے گی, اگر وہ جاب کر رہا ہے تو جاب کی پے سلپس اور بینک اسٹیٹمنٹ, اگر اس کا بزنس ہے تو بزنس کا پروف, اس کی بینک اسٹیٹمنٹ, یہ چیزیں اس کی لگیں گی. اور پھر اس کی طرف سے بھی ایک جو ہے انویٹیشن یا اسپانسر لیٹر لگے گا کہ یہ جو بندہ یہاں آنا چاہ رہا ہے برطانیہ, اس کے ساتھ میرا یہ قریبی تعلق ہے اور اس کو میں اسپانسر کروں گا اور اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ میں نے اٹھانے ہیں. تو یہ ہو گیا اسپانسر, یعنی کہ سیلف اسپانسر پاکستان سے آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے یا برطانیہ سے آپ کو اسپانسر کر رہا ہے.
یا پاکستان اور برطانیہ دونوں جگہ سے 2 بندے بھی اسپانسر کر سکتے ہیں، وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا کہ برطانیہ والا بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، پاکستان والا کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس کو خرچہ دوں گا، تو وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو فائنینشیل مینز ہیں یہ وزٹ ویزا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب سے زیادہ انحصار ویزے کا اس چیز پہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے اکوموڈیشن کا، کہ آپ برطانیہ جب آئیں گے تو آپ رہیں گے کیسے۔ اب اگر آپ کو برطانیہ سے کوئی بندہ اسپانسر نہیں کر رہا، پاکستان سے آپ خود کو خود اسپانسر کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی رشتہ دار پاکستان سے آپ کو اسپانسر کر رہا ہے، تو آپ کو پھر یہ پروف دینا ہوتا ہے کہ برطانیہ جب میں جاؤں گا وزٹ کے لیے تو وہاں پہ میری رہائش کیسے ہوگی۔ آپ نے کوئی ہوٹل اگر بک کیا ہے تو اس کی ریزرویشن لگانی پڑے گی۔ اگر آپ نے کوئی کمرہ یہاں پہ کرائے پہ لے لیا ہے، ایئر بی این بی سے لے لیا، کسی اور جگہ سے آن لائن آپ نے کوئی ریزرو کر لیا کمرہ وغیرہ، یا رینٹ پہ لیا، تو اس کا پروف لگ جائے گا کہ یہ میں نے کمرہ رینٹ پہ لیا ہے، یا اس کو میں نے جو ہے نا وہ ریزرو کر لیا ہے جو میرے ٹائم پیریڈ یو کے میں گزرے گا اس کے لیے۔ تو اکوموڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر برطانیہ سے آپ کا کوئی بندہ اسپانسر کر رہا ہے تو پھر وہ جو اسپانسر ہوگا، اگر آپ اس کے گھر میں رکنے جا رہے ہیں تو وہ جہاں پہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ اور سارا کچھ اور لگائے گا، وہاں پہ ساتھ وہ اپنا گھر کا پروف بھی لگائے گا، یہ گھر میرا ہے یا میں نے یہ رینٹ پہ لیا ہوا ہے۔ اگر رینٹ پہ اس نے لیا ہوا ہے تو جو ٹیننسی ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ لگائے گا اپنا، اور اگر اس کا آنر ہے وہ خود، تو وہ آنرشپ کا پروف لگائے گا کہ یہ میرا گھر ہے اور اس میں اتنے کمرے ہیں، اور جو بندہ آ رہا ہے وہ اس کے لیے انف اسپیس ہے میرے، اور وہ اس میں ایک انویٹیشن لیٹر لکھے گا اور اس میں یہ مینشن کرے گا کہ یہ میرا ایڈریس ہے اور یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ اس کو میں اکوموڈیٹ کروں گا یو کے میں۔ تو یہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے رہنا کہاں ہے۔ اب جو تیسری سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بھی ویزے کا بہت بڑا انحصار ہے، وہ ویزا آفیسر کو یہ پروو کرنا ہے کہ آپ وزٹ کے بعد واپس جائیں گے۔ اب آپ زبانی کہتے رہیں کہ ہاں میں تو بس 2 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے آؤں گا واپس جاؤں گا، تو ویزا آفیسر اس طرح زبان پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ اس کو کوئی ڈاکومنٹڈ پروف دینا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم واپس جائیں۔ اب اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اس میں ایک تو آپ کے قریبی رشتے ہو سکتے ہیں، کہ اگر ینگ بندے ہیں ان کے والدین پاکستان میں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے جو والدین پاکستان میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی لک آفٹر کرتا ہوں، تو مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے، میں ان کو اکیلا چھوڑ کے یہاں پہ پرماننٹلی نہیں رہ سکتا یو کے میں۔ اسی طرح والدین ہیں تو ان کے اگر بچے پاکستان میں، تو وہ ان کا قریبی رشتہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے پاس مجھے واپس جانا ہے۔ اگر آپ کے بیوی بچے ہیں پاکستان میں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری فیملی پاکستان ہے، تو میں ان کو چھوڑ کے تو لانگ ٹرم یا پرماننٹ یو کے میں تو نہیں رہ سکتا، میں نے وزٹ پہ آنا ہے اور پھر بچوں کے پاس واپس جانا ہے۔ تو ایک تو رشتے آپ نے پروف کرنے ہیں کہ میرے قریبی رشتے جو پاکستان میں جن کی وجہ سے مجبوراً مجھے واپس جانا ہے، اور دوسرا اپنا جاب یا بزنس، کہ آپ کے پاس مطلب کوئی جاب بہت اچھی ہے، جیسے کہ کوئی گورنمنٹ سروسز میں ہے تو اس کو گورنمنٹ جو جاب ہے وہاں سے ایک لیٹر لے لے گا کہ یہ اتنے ٹائم کی اس کو ہالیڈیز ہم دیتے ہیں اور یہ فلاں ڈیٹ کو واپس اپنی جاب پہ آئے گا۔ تو وہ ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ بھئی اس بندے کی اتنی اچھی جاب لگی ہے، تو اٹ مینس کہ یہ جاب چھوڑ کے تو یو کے میں تو پرماننٹ نہیں رہے گا، یہ واپس جائے گا کیونکہ اس کی جاب اس کو مجبور کرے گی کہ واپس جائے۔ اگر اس کو کوئی بزنس بہت اچھا ہے تو وہ بھی بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ ایک بندہ اتنا اچھا بزنس چھوڑ کے تو یہاں نہیں آئے گا، اس کو بزنس کا پروف لگائے گا سارا کچھ کہ یہ میرا بزنس ہے، وہ اسپانسرشپ میں بھی وہی لگے گا، یعنی جو خود کو جو فائنینشیل مینز میں بھی وہ لگ جائے گا، اور یہ چیز پروو کرنے کے لیے کہ میں واپس جاؤں گا تب بھی وہ بزنس اس کا وہاں پہ بھی استعمال ہو جائے گا، بزنس کا پروف کہ یہ میرا بزنس ہے اور اس کو میں اس کو مطلب رن کرتا ہوں اور میں وزٹ کے بعد واپس جاؤں گا کیونکہ میرے بزنس جو ہے وہ میرے بغیر چل نہیں سکتا یا لاس ہو سکتا ہے۔ تو واپس جانے کے لیے انہیں آپ کو ویزا آفیسر کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے واپس جانا ہے، تو اس کے لیے 2 چیزیں میں نے آپ کو بولی تھی کہ آپ نے رشتے پروو کرنے ہیں کہ آپ کے وہاں پہ ٹائز ہیں اپنی کنٹری میں، جس کنٹری سے آپ آ رہے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی جاب یا بزنس اتنا اچھا ہے کہ آپ کو وہ مجبور کرے گا کہ آپ واپس جائیں۔ تو یہ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ جو آپ کا اسپانسر ہے، اگر آپ کو خود کو اسپانسر نہیں کر رہے، آپ کو پاکستان یا برطانیہ سے کوئی اسپانسر کر رہا ہے، تو آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ اس اسپانسر کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اس کو پروو کرنا ہے۔ مثلاً اگر والدین یہاں پہ اور بچوں کو وہ وزٹ پہ بلا رہے دوسری کنٹری سے ہیں،
تو جو والدین ہیں ان کے ساتھ آپ کا رشتہ جو وزٹر ہے اس کا رشتہ پروو کرنے کے لیے اس کی برتھ سرٹیفکیٹ یوز ہو سکتا ہے. آئی تھنک وہی ایک چیز ہے جو کہ پروو کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ کے کوئی اور قریبی رشتہ دار ہے تو آپ کو پھر کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ ایسا لگانا پڑے گا کہ جو پروف کرے کہ یہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے. تو ریلیشن شپ کا پروف جو ہے وہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ کو برطانیہ سے کوئی اسپانسر کر رہا ہے اور آپ کا وہ رشتہ دار ہے تو آپ کو پروو کرنا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, اس وجہ سے مجھے اسپانسر کر رہا ہے, میرا خرچہ اس لیے اٹھا رہا ہے. یا پاکستان سے کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو اب یہ کوئی چلتا پھرتا بندہ تو آپ کو اسپانسر نہیں کرے گا جو مطلب آپ پہ اتنا خرچہ کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ اٹ مینس کہ آپ کوئی قریبی رشتہ ہے وہ آپ نے پروو کرنا ہے کسی ڈاکومنٹ کے تھرو کہ یہ اس کے ساتھ میرا یہ رشتہ ہے. تو یہ ہوگی اگلی چیز جس میں کہ آپ نے اسپانسر کے ساتھ اپنا رشتہ پروو کرنا ہے. اس کے علاوہ کئی دفعہ اسٹوڈنٹ ہے, کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, کالج اسٹوڈنٹ ہے, وہ وزٹ پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو پھر اپنے کالج کی طرف سے یا یونیورسٹی کی طرف سے ایک لیٹر لینا پڑے گا جو جس کو آپ ہالیڈے لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں, یا اس میں وہ لکھے گا کہ اس کو اتنے ٹائم کی ہم لیو دے رہے ہیں کیونکہ اس نے وزٹ کرنا ہے اور اس ڈیٹ کو یہ واپس آ جائے گا, فلاں فلاں کورس میں یہ پڑھ رہا ہے, فلاں ڈیٹ سے یہ رجسٹرڈ ہے, تو وہ ایک لگ جائے گا. اور اگر کوئی چھوٹا بچہ انڈر 18 آنا چاہ رہا ہے اکیلا اور اس کے پیرنٹس یہاں پہ ہیں, یا مطلب کوئی اس کے دادا دادی یہاں پہ جن کو وزٹ کرنا چاہ رہا ہے, یا نانی نانا ادھر ہیں یا اور کوئی قریبی رشتہ دار ہے جیسے چچا ہے, ماموں ہے, تو کوئی بچہ ہے ان کو وزٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر وہ بچہ اکیلے ٹریول نہیں کر رہا, کسی اور کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے, تو پھر پیرنٹس کی طرف سے کنسنٹ لیٹر ہوگا جس میں وہ لکھیں گے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور اس کو ہم الاؤ کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کے ساتھ ٹریول کر سکتا ہے برطانیہ میں. تو یہ مطلب کچھ چیزیں تھیں جو کہ آپ کو پروو کرنی ہوتی ہیں. تو اس میں ہم نے ایک دفعہ ریکیپ کر دیتا ہوں کہ آپ نے فائنینشیل مینز یعنی کہ آپ کی جو ٹرپ کو کرنے کے لیے جو آپ کو پیسہ چاہیے وہ کہاں سے آئے گا, اس کا سورس کیا ہے, کیا وہ آپ کا اپنا بزنس یا انکم ہے, آپ کے کسی پاکستان میں رشتہ دار کی انکم یا بزنس ہے جس سے اس کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں اور وہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے, یا برطانیہ میں اگر آپ کا کوئی بندہ اسپانسر ہے تو اس کے مطلب پروف کرنے کہ اس کی یہ انکم ہے یا اس کا یہ بزنس سے آ رہے ہیں اور وہ آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں. تو فائنینشیل مینز ہیں. پھر آپ نے پروو کرنا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے, اس کے لیے رشتے پروو کر سکتے ہیں, اپنا کوئی جاب پروو کر سکتے ہیں کہ جاب جو ہے وہ ہمیں مجبور کرے گی واپس جائیں گے. اسی طرح آپ نے اکوموڈیشن کا پروف دینا ہے کہ آپ نے رہنا کہاں پہ ہے. پھر جو اسپانسر ہے وہ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے, یہ چیزیں پروف کرنی ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو پروو کرنی ہے, ٹھیک ہے. باقی اب ان ساری چیزوں کو پروو کرنے کے لیے ہم نے ڈاکومنٹس لگانے ہوتے ہیں, وہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز لگ سکتی ہے. لسٹ آف ڈاکومنٹس ہم دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں نے ایک ذکر کیا تھا انویٹیشن لیٹر. انویٹیشن لیٹر اگر یو کے سے آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو وہ ایک انویٹیشن لیٹر لکھے گا جس میں اسپانسر لیٹر بھی وہی ہوتا ہے, اسی میں ہی وہ لکھ سکتا ہے کہ یہ جو فلاں میرا رشتہ دار ہے اس کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ یو کے وزٹ کرے اور اس کے جو اکوموڈیشن ہے اس کا ارینج میں کروں گا. اور اگر آپ فائنینشلی بھی وہ آپ کو سپورٹ کرے گا تو اس میں پھر وہ مینشن کرے گا کہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی میں اٹھاؤں گا, تو وہ انویٹیشن لیٹر بھی ساتھ لگ جائے گا. اس کے علاوہ کور لیٹر بھی ایک لگا سکتے ہیں. کور لیٹر میں آپ مطلب لکھ سکتے ہیں کہ میں برطانیہ جانا چاہتا ہوں, مجھے بہت شوق تھا, میں نے فلموں میں برطانیہ دیکھا یا تصویروں میں دیکھا اور میرا خواب تھا کہ میں دیکھوں, اور مجھے فلاں فلاں جگہ دیکھنے کا بہت شوق ہے, تو اس لیے میں نے اپلائی کر رہا ہوں, مجھے فلاں بندہ اسپانسر کر ہے اور وہ جو ہے نا میرے پاس انف فنڈز ہیں کہ میں جاؤں اور میں واپس آؤں گا کیونکہ میری جاب ہے یا بزنس ہے یا رشتہ دار ہیں یہ وہ ایک کور لیٹر میں بھی آپ اپنی پوری سٹوری لکھ سکتے ہیں اپنے ورڈز میں. اس میں کوئی مطلب فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی سٹوری اپنے ورڈز میں بھی لکھ دیں تو ویزا آفیسر کو آپ متاثر کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ بندہ جینون ہے. یہ جب ساری چیزیں آپ کی پوری ہو جائیں گی نا, آپ کا پاسپورٹ, آپ کا اپلیکیشن بھی فل ہو جائے گی, یہ سارے ڈاکومنٹس یعنی فائنینشیل مینز کے لیے جو آپ کو بینک سٹیٹمنٹس اور جاب لیٹرز یا بزنس کے لیٹر چاہیے وہ سارے ہو جائیں گے. رشتے کو پروف کرنے کے لیے اسپانسر کے ساتھ جو چیزیں چاہیے وہ بھی ہو جائیں گی.
اکوموڈیشن کا پروف بھی ہو جائے گا کہ آپ نے جا کے رہنا کہاں ہے. تو پھر آپ نے جب اپلیکیشن کرنی ہے آن لائن خود کرنی ہے یا کسی ایجنٹ سے کروانی ہے یا کسی وکیل سے کروانی ہے, تو اپلیکیشن جب سبمٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ آپ کی ایک اپوائنٹمنٹ بک کریں گے بائیو میٹرک کے لیے. اس اپوائنٹمنٹ میں پھر آپ جائیں گے, اپنے سارے ڈاکومنٹس, اس میں دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو آپ سارے ڈاکومنٹس اپنے اسکین کر کے اور جانے سے پہلے ہی اپلوڈ کر دیں گے. جب آپ اپلیکیشن کریں گے نا تو اپلیکیشن جو ہی سبمٹ ہوگی تو آپ کو وہ ایک لنک دے گا, اس کے تھرو ایک اور UK واز اس کو بولتے ہیں, اس کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا اور وہاں پہ آپشن ہوتی ہے بائیو میٹرک کی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کی اور ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے کی. اب وہاں سے آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کر لی اور اس کے بعد اسی ویب سائٹ پہ آپشن ہوگی اپلوڈ ڈاکیومنٹس. ان میں جا کے آپ سارے ڈاکیومنٹس جو ہے نا وہ اسکین کر کے وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپلوڈ کر دی تو پھر ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, خالی پاسپورٹ لے جائیں گے اور جو آپ کا ایک لیٹر ہوگا اپوائنٹمنٹ کا وہ ساتھ لے جائیں گے. تو وہاں سینٹر جو ہوگا آپ کا قریبی, وہاں جا کے آپ اپنے بائیو میٹرکس دیں گے اور آپ کی اپلیکیشن پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر آپ خود اسکین یا اپلوڈ نہیں کر سکتے تو جب آپ اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں تو اس میں وہ پوچھے گا کہ آپ کو اسکیننگ سروس چاہیے, اپلوڈنگ سروس چاہیے, تو وہ آپ کو بائی کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے ایکسٹرا وہ پیسے لیتے ہیں. اور پھر جب وہاں سارے ڈاکومنٹ آپ ساتھ لے کے وہاں جائیں گے اور پھر وہ خود ہی اس کو اسکین کر کے اپلوڈ کر دیں گے اور آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اب اس کی فیس کیا ہے, وہ ہے اسٹینڈرڈ جو ویزا ہے اس کی 115 پاؤنڈ ہے 6 مہینے کا. میڈیکل ریزن کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں 11 مہینے کا 200 ہے. اسٹینڈرڈ ویزا جو ہے نا وہ اکیڈمکس کے لیے 200 کا ہے 12 مہینوں کا. اور اگر 2 سال کا اسٹینڈرڈ ویزا آپ کو چاہیے تو وہ 400 کا ہے. لیکن جو 2 سال کا اسٹینڈرڈ ویزا ہے اس کے لیے آپ لگاتار 2 سال نہیں رہ سکتے, آپ کو آفٹر ایوری 6 منتھس آپ کو ایگزٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر ری انٹری کرنی ہوتی ہے. تو کسی ایک ٹائم میں آپ 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے. تو یہ تھا سارا پروسیس اور ڈاکیومنٹس جو آپ کو اس کے لیے چاہیے. اس کے بعد آج کل ایک افواہ چلی ہوئی ہے کہ وزٹ ویزا پہ جاب الاؤ ہو گئی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی بزنس ہے, تو آپ جب UK میں آئیں گے تو اگر اس کا ریموٹ ورکنگ اس کمپنی میں ہے تو آپ یہاں بیٹھ کے اس کمپنی کے لیے ریموٹ ورکنگ کر سکتے ہیں, یا اس کمپنی کے بہاف پہ یہاں کوئی میٹنگ شیٹنگ کسی سے کرنی ہے, کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے, کوئی اپنے پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانا ہے, تو وہ چیزیں اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یعنی آپ ایز اے فل ٹائم جاب نہیں کر سکتے جیسے کہ یہاں کے بندے یا جس کو کام علاوہ وہ جیسے کسی بھی امپلائر کے ساتھ جا کے وہ جاب کر سکتے, ایسے آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ایک ویسے جو ہے نا وہ افواہ تھی کہ آپ کچھ بھی جا کے وزٹ ویزا پہ کر سکتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی 2-3 چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے فائنینشیل مینز آپ کے اسٹرانگ ہونے چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو یہ پروف ویزا آفیسر کو کرنا ہے کہ میں واپس جاؤں گا, اس کے لیے میرے پاس یہ چیزیں جو مجھے مجبور کریں گی کہ میں واپس جاؤں گا, تو نارملی یہ ویزا لگ جاتا ہے. اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اگر کوئی وزٹ پہ آنا چاہے تو وہ اس سے ہیلپ لے سکے. باقی اگر آپ کو ویزا کے لیے لیگل ایڈوائس چاہیے تو ہمارے ویب سائٹ پہ دیے گئے ای میل ایڈریس سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پلیز اس کو لائک کر دیں. شکریہ.